مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ کے بندے ان کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے آتے ہیں، ان کو اللہ کا گھر رہنے دینا چاہیے اور ان کو اللہ کی ایسی مساجد چھوڑ دینا چاہیے کہ ہر مکتب فکر کا بندہ آ کر کے یہاں پر نماز ادا کر سکے، کسی کے لیے کوئی پابندی نہ ہو۔ اب تو لوگوں نے مساجد کے باہر بھی تختیاں لکھ کر کے لگا دی، بعض نے تو لکھ کے لگا دیں کہ فلاں فلاں کا داخلہ اس کے اندر منع ہے، اور اپنے بعض نے بالکل باہر لکھ کر کے لگوا دیا کہ فلاں مسلک کی اور فلاں عقائد سے تعلق رکھنے والوں کی ہے۔ مسجدیں یاد رکھیں اللہ کی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے آ کر کے وہاں پر عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مسالک کے اندر الجھا کر، ان کو مسالک کے معاملات میں الگ الگ کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو نہ لیا جائے، ان کو تقسیم نہ کیا جائے آپس میں۔ تو یاد رکھیں اسی طرح ساری دنیا کے اندر مساجد میں بہت سارے ممالک کے اندر تو اچھا سلسلہ ہے، وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن ہمارے اس بر صغیر کے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں اور بہت سارے تفرقے اور انتشار ہیں۔ تو لوگ مسالک کی بنیاد پر مساجد کے اندر جاتے ہیں، لوگ فرقے کی بنیاد پر کسی مسجد کو جانا پسند کرتے ہیں۔ ہماری اس مسجد کے اندر کچھ وقت قبل ایک شخص آیا، اس نے یہاں پر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ بھئی آپ کی مسجد کا وہ پتہ نہیں چلتا اندر آ کے مسجد ہے، یہاں کوئی کلمہ، کچھ آیات، کچھ اس قسم کی چیزیں لکھ کر کے لگا دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسجد ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بات سمجھے اس شخص کے ذہن میں وہ ہمیں کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اندر آیا، اس نے آ کر کے دیکھا کہ بھئی یہاں پر یہ جو لوگ ہیں، یہ مسجد یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، ان کا تعلق کس مسلک والوں کے ساتھ ہے، ورنہ وہ جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہا تو اس کے پیچھے اس کا اسٹیشن نہیں تھا جس سے وہ بول رہا تھا۔ ورنہ مسجد کے اندر داخل ہوں تو سامنے وضو خانہ ہے، جوتے اتارتا ہے، اندر آتا ہے، صفیں بچھی ہوئی ہیں، ممبر موجود ہے، مصلی موجود ہے، اور نماز کی اوقات کی گھڑی لگی ہوئی ہے، تو سارے معاملات یہاں پر مسجد کے اندر جو ہونے چاہیے موجود ہیں، باہر مینارہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ مسجد ہے یا گھر ہے، اندر سے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس کا مطلب صرف یہی تھا اس کا کہ بھئی یہاں پر ایسی چیز لگائی جائے جس سے آپ کا پتہ چل سکے کہ آپ کا مسلک کون سا ہے، آپ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چیزیں اہل ایمان کو پہلے بہت توڑ دیا ان چیزوں نے۔ تو مسجدیں صرف اللہ کی، کسی مسلک کی کسٹڈی کے اندر، کسی مسلک کی ان کے اوپر رجسٹریشن نہیں ہے، یہ اللہ کی مسجدیں ہیں، قیامت تک رہیں گی۔ تو اللہ کے بندوں کو ان مسجدوں کے اندر اسی طرح ان کو چھوڑا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے۔